نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا کر نہیں سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے، سجدہ زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں ہوتا۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے، بے بس ہوتا ہے، تب اس کے اندر سے آواز آتی ہے، کوئی بات نہیں، لوگ نہ سہیں، میرا اللہ تو اب بھی میرے ساتھ ہے۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ زندگی میں کبھی نہ کبھی مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف آزمانے کے لیے۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دے، سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر ہی چمکتے ہیں۔ نعمت جب تک محنت کر کے حاصل نہ ہو انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مانگتے رہیں کہ وہ رحیم ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، دین کہتا ہے اللہ پر بھروسہ رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر آسانی سے گناہ کر سکے۔ اپنی زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ ایک وقت تو ایسا بھی آئے گا تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل ہی میں ہوگی اور اللہ پاک کون فرما دے گا۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں۔ اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آئے اور بھوکا جائے تو گویا وہ کسی قبرستان میں آیا تھا۔ اگر تمہیں کم عمری میں بہت پریشانیاں آ رہی ہیں تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھولوں کا بھرا ہوا ٹوکرا دینا چاہتا ہے، مگر ہم صرف ایک پھول کی ضد لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ انسان کو اور کوئی چیز تباہ نہیں کر سکتی، لیکن تین خوش فہمیاں ضرور تباہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، توبہ کی امید پر گناہ کرنا۔ نمبر 2، زندگی کی امید پر توبہ نہ کرنا۔ اور نمبر 3، توبہ کے بغیر رحمت کی امید رکھنا۔ منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اندھیرا ہوتے ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائی کے قابل نہیں رہتے۔ مومن ہمیشہ معاف کرنے کے لیے مواقع ڈھونڈتا ہے، جبکہ منافق ہمیشہ عیب ڈھونڈتا ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہا کرو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔